الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، یہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے آخری زمانے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، جو فتنوں کا ذکر فرمایا تھا، جو امت پر آنے والے حالات، مشکلات، تباہیوں، بربادیوں کا ذکر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے فرمایا تھا، ان احادیث کے کثرت سے نظر آنے کا موقع اور حالات سامنے آتے ہیں۔ قیامت کی علامات تین قسم میں ہیں۔ نمبر ایک جو گزر چکی ہیں، نمبر دو جو کنٹینیوئنگ ہیں، یعنی آئی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جیسا کہ فساد ہونا، تباہی بربادی ہونا، کرپشن ہونا، زنا عام ہونا، شراب عام ہونا، امت میں بددیانتی عام ہو جانا، سرکاری املاک کو غصب کرنا، گانے والی عورتوں کا زیادہ ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی ہونا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ چند سو سالوں سے شروع ہوئی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور تیسری علامات وہ ہیں جو 12 علامتیں جو آخر میں آئیں گی، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اسی میں ایک علامت، ایک باب پورا علامتوں کا ہے، باب الملاحم، جو قیامت کی علامات کے چیپٹرز ہیں، اور ملاحم کا معنی ہے خون ریز جنگیں، یا کتاب الفتن، جب امت پر فتنے آئیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب امت پر کثیر تعداد میں فتنے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف علامات اور نشانیاں بتائی تھیں۔ مثلا آپ نے بتایا تھا کہ تداعی علیکم الامم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، کہ قومیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جس طرح کوئی کھانے والا اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اپنی پلیٹ پر کہ تم بھی کھاؤ، تم بھی کھاؤ، بہت کھانا ہے۔ تو ان مسلمانوں کا مال، ان کی عزت، ان کی املاک، ان کی ریسورسز، ان کے ملکوں کو تہہ بالا کرنے کے لیے کفار ایک دوسرے کو بلائیں گے اور مل مل کر ماریں گے۔ افغانستان میں صرف امریکہ نہیں تھا، الائیڈ فورسز نیٹو پوری تھی۔ عراق میں امریکہ نہیں تھا، پوری نیٹو فورسز تھیں۔ اسی طرح معاملہ لیبیا میں بھی تھا، اور اسی طرح معاملہ شام میں بھی آج ہے، جو امت کا سب سے زیادہ بہتا ہوا عضو ہے۔ شام کا ملک وہ ملک ہے جس کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ اللہ پاک ہے جو اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ مسجد اقصیٰ اس سرزمین میں واقع ہے جس کے گرد و پیش میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، تو مراد شام کی زمین ہے۔ اور اس زمانے میں شام، یہ سوریہ، لبنان اور فلسطین، یہ سارا شام کے اندر آتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ میری تکیے کے نیچے سے ایک ورق نکلا ہے جس نے آسمانوں کو روشن کر دیا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ چل کر گیا ہے شام کے اوپر۔ اور ایمان، جب فتنے ہوں گے دنیا میں، تباہی بربادی ہوگی، تو اس وقت ایمان شام کے اندر ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا تھا اگر کسی کے پاس گھوڑا باندھنے کی جگہ بھی ہو تو شام میں لے، کیونکہ وہاں پر ایمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑو۔ اگر شام میں جگہ نہ ملے تو یمن کو لازم پکڑو، تو یمن کے پانیوں سے پی لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے شام کے لیے اور شام والوں کے لیے، یعنی شام میں خیر، برکت۔ آپ نے ان لوگوں کی تعریف کی، ان کے دلوں کی تعریف دی، ارقہم افئدۃ، بڑے نرم دل والے لوگ، بڑے پیارے لوگ۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ
دعا کی اور فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت ڈالیے اور اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈالیے۔ تو کہنے والے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ نجد کے بارے میں بھی دعا کریں، اے اللہ نجد میں بھی برکت ڈالیں۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہی کہا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈالیے، ہمارے یمن میں برکت ڈالیے۔ تو نجد کے بارے میں کہا، آپ نے کہا نہیں، ہاں ہن الفتن والزلازل، وہیں سے تو فتنے نکلیں گے امت کے خلاف۔ نجد 2 قسم کے نجد ہیں، ایک سعودیہ میں ہے حجاز کے دائیں طرف نجد، اور ایک عراق میں نجد ہے، دونوں نجد سے فتنے نکلے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کی بہت سی علامتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ وقت میں بے برکتی اٹھ جائے گی، دوسرا معنی یہ ہے جو بڑا واضح لگتا ہے، جو تبدیلیاں دنیا میں 50-100 سالوں میں آتی تھیں وہ تبدیلیاں 1-2 سال میں آئیں گی۔ جو حالات 100 سال میں تبدیل ہوتے تھے ملکوں کے، وہ 2-3-4 سال میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ ٹیکنالوجی دیکھیں 2-4-5 سال میں ایسی آتی ہے، پچھلی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ ملکوں کے حالات اوپر سے نیچے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ امن ہی امن ہوتے ہے، کوئی خیال بھی نہیں ہوتا یہاں بھی تباہی ہوگی، وہاں تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، دنیا جہل میں جائے گی، تعلیم ختم ہو جائے گی، جاہلوں والی باتیں کریں گے، واٹس ایپ فیس بک پہ ہاں وہ سنی سنائی باتیں، ادھر ادھر کی نیوز، لوگ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں گے، قرآن و حدیث سے تعلق ختم ہو جائے گا، تعلیم ختم ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اچھے اچھے علماء، کیونکہ علم علماء کے دم سے قائم ہے، جب اچھے علماء جائیں گے تو علم جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ وَيَكْثُرُ الْحَرَجْ، اور حرج عام ہو جائے گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ کیونکہ حرج عربی لفظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، بہت زیادہ قتل ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو جنگیں ہوئیں افغانستان سے لے کر 10 لاکھ، برما میں، پھر عراق میں 5 لاکھ، پھر لیبیا میں لاکھوں، پھر یمن کی جنگ میں، پھر فلسطین کے اندر، پھر اب شام کے اندر 5 لاکھ، تقریباً 4,70,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو اتنی بڑی قتل کی تعداد پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی، اتنا بڑا قتل امت کے اندر شروع۔ قیل ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، وہ جو حدیث تھی اس میں کہا تھا کہ امتیں تمہیں جھپٹیں گی تمہارے اوپر، ایک دوسرے کو بلائیں گی آؤ مسلمانوں کو کھاؤ۔ تو کہا رسول اللہ ہم مسلمان تھوڑے ہوں گے اس لیے قومیں ہمیں ماریں گی؟ تو آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت ہو گئے۔ دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن ہمیشہ سب سے زیادہ ہوگی اس وقت میں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاء، ان کا غثاء السیل، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح کا جھاگ ہوگے۔ سمندر کا جھاگ دیکھنے میں دور سے بہت نظر آتا ہے، اوپر پھیلا ہوا، لیکن اس کی ڈیپتھ نہیں ہوتی، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ذرا ہوا چلے پھونک مارے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مانا امت کے اندر سے اتحاد ختم ہو جائے گا، امت کے اندر سے للہیت ختم ہو جائے گی، اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا، نیکیوں کی رغبت ختم ہو جائے گی، گناہوں میں پڑ جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، علم ختم ہو جائے گا، ترقی ختم ہو جائے گی، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، قوت ظاہری باطنی ہر قسم کی قوت، نہ دینی قوت رہے گی نہ دنیاوی قوت رہے گی، دونوں ختم ہو جائیں گے۔ دینی قوت بھی ضروری تھی اور دنیاوی قوت بھی ضروری تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ دشمنوں کے لیے ہمیشہ اپنا اسلحہ تیار رکھنا، گھوڑے تیار رکھنا، طاقت مضبوط رکھنا، قوہ رکھنا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو امت جھاگ کی طرح ہوگی کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہی میرے عزیز دوستوں بزرگوں آج ہمارے شام کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کو یونائٹڈ نیشنز نے آفیشلی اس وقت کی صدی کا سب سے بڑا کیٹسٹروف، سب سے بڑی مصیبت قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ جو مہاجرین اس وقت کسی ملک سے نکلے ہیں وہ شام سے نکلے ہیں۔ چنانچہ شام سے اس وقت 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں، 50 لاکھ لوگ، 5 ملین جو شام سے باہر نکل چکے ہیں بیچارے، اور 60 لاکھ وہ ہیں جو شام کے اندر اپنے ملک سے گھر بدر ہیں، وہ بیچارے مختلف کیمپوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت شام کی حالت ہے۔ یہ جو شہید ہوئے ہیں 4.5 لاکھ لوگ، اس میں 55,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے بچے مر کر، بھوک سے، بموں کی بارش سے، گولیوں سے، اور کسی بھی طرح سے اس تعداد میں ہدف بنا کر بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت 95% شامی مسلمان بیچارے، ان کے پاس
کھانا اور دوا نہیں ہے، وہ ایسی صورتحال میں رہ رہے ہیں کہ 2 دن تک کھانا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، دواؤں میں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، اوپر سے کیمیکل بمباری ہو رہی ہے، اوپر سے بم بارود کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ بارود کی بارش جب کسی ملک پر اتنی ہوتی ہے تو پورا ملک زہر زدہ ہو جاتا ہے، ہر آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صرف غوطہ شہر پر، جس کی میں بات کروں گا، غوطہ شہر پر 46 کیمیکل بمباریاں ہو چکی ہیں اب تک، 46 کیمیکل بومبنگ۔ وہ اتنی خطرناک بومبنگ ہوتی ہے کہ کیمیکل چاروں طرف پھیلتا ہے، اور بچے، بوڑھے، عورتیں، کوئی بھی اس کے زد میں آ جائے وہ 1 دن تک تڑپتا رہتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ اس طرح کی بمباریاں ان پر ہو چکی ہیں۔ 70% اسٹرکچر ختم ہو چکا ہے سوریا کا۔ آپ اندازہ کریں کسی ملک کا 70% اسٹرکچر ختم ہو جائے، یعنی کراچی 70% اللہ نہ کرے تباہ ہو جائے تو کیا حشر ہوگا۔ جو عمارتیں ہیں وہ بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ 70% لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، اور بچوں کی اکثر وہ ہے جو تعلیم سے دور ہو چکی ہے۔ اس وقت جو سوری مہاجرین باہر نکلے ہیں وہ تقریباً 35 لاکھ ترکی میں ہیں، اور 10 لاکھ لبنان میں ہیں، 1,22,000 مصر میں ہیں، 6.5 لاکھ اردن میں ہیں، اور 2.5 لاکھ عراق میں ہیں۔ تو شام کی عمومی حالت تھی۔ یہ قضیہ کیوں شروع ہوا تھا؟ عجیب بات ہے، حدیث میں آیا ہے، ابو نعیم کی حدیث حلیۃ الاولیاء میں، اگرچہ کتاب الفتن ایک حدیث کی کتاب ہے ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں لیکن بہت سی حدیثیں مستند بھی ہیں۔ اس میں ایک عجیب حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں جو فتنہ ہوگا اولھا لعب الصبیان، اس کی ابتدا بچوں کے کھیل سے ہوگی۔ چنانچہ 2002 میں شام میں جو کانفلکٹ شروع ہوا تھا، اس میں بچوں نے اسکول کی دیواروں پر ایسے ہی کھیل میں لکھا تھا ارحل، یعنی شاہ بشار جاؤ یہاں سے، اور وہ اس لیے لکھا تھا کہ پوری دنیا میں نام نہاد عرب اسپرنگ چلی ہوئی تھی، مصر سے بھی حکمرانوں کو بھگایا جا رہا تھا، تونس سے بھگایا جا رہا تھا، تو یہاں بھی ہوا آ گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ شاید اللہ ہمیں بھی 25 سال سے جو ظالم حکمران ہم پر حکومت کر رہے ہیں اللہ نجات دے گا، تو بچے جو گھروں میں سنتے تھے چپ چپ کے، وہ انہوں نے لکھ دیا جا کے لعب الصبیان۔ ان 15 بچوں کو پکڑا گیا اور ٹارچر کر کر کے پولیس نے مار دیا، ان کے ناخن نکال کے ان کو شہید کیا۔ جب ان کے والدین پولیس فورس کے چیف کے پاس گئے کہ ہمارے بچے تو واپس کر دو، 13 سال کے 12 سال کے بچے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے تو تمہیں نہیں ملیں گے، اور پیدا کر لو، اور اگر نہیں پیدا کر سکتے اپنی عورتیں دے دو، ہم تمہیں پیدا کر کے دے دیں گے۔ مظاہرہ ہوا، مظاہرے کے اوپر سیدھی فائرنگ کی گئی، اور اس درعا شہر میں سے شروع ہوا تھا، اور اس میں بڑی تعداد سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، پرامن مظاہرین کو۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر سیرین آرمی کے اندر سے ہی کچھ لوگ نکلے جنہوں نے فری سیرین آرمی نکالی۔ یہ کانفلکٹ میں شیعہ سنی کانفلکٹ ہو گیا، کیونکہ بشار کی حکومت وہ 10 سال علوی شیعہ ہے، 10% علوی شیعہ ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی یہ پوری امت کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں، اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے 30 سال سے سوریا کے اوپر، فوج میں ہر جگہ میں، اور لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو سنی تھے وہ اس میں سے نکل گئے، انہوں نے اپنی فوج بنائی، اس فوج نے 70% سوریا آزاد کرا لیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو دنیا کی طاقتیں بیچ میں آئیں، امن کے نام سے اور مدد کے نام سے، امریکہ آیا، یورپ آیا، اور انہوں نے داعش کو کھڑا کیا، آئیسس کو۔ داعش کا کام کافروں کو مارنا نہیں ہے، مسلمانوں کو مارنا ہے، یہ عالم اسلام کے خارجی ہیں۔ امت کو جتنا نقصان اس وقت اس 20-30 سالوں میں داعش نے اور داعش کی طرح کے گروہ جو القاعدہ اور TTP کے نام سے پاکستان، انہوں نے پہنچایا، کافروں نے بھی نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ اندر سے نکل کے مارتے مسلمانوں کے، علماء کو قتل کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، اور جو مسلمان ان کی شدت پسندانہ تعبیر سے اتفاق نہ کرے اسے قتل کرتے ہیں۔ ہمیں ترکی میں شامی لوگ جب بھی ملے، ہم نے کہا سب سے سخت حالات کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے سخت حالات شام کے مشرق میں ہیں، جہاں پر آئیسس ہے، وہاں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان کو انسان کا خیال ہے، اور جو ان کی بات سے ذرا اختلاف کرے اس کو مار کر چوک پہ لٹکا دیتے ہیں، جو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے اس کو بھی لٹکا دیتے ہیں، ایسی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے آئیسس کو بیک کر کے اٹھایا، اور یہ بڑی کنفرم بات ہے، امریکہ کے اپنے جو صحافی ہیں نوم چومسکی وغیرہ، انہوں نے یہ بات بڑے دلائل سے ثابت کی ہے کہ ان کو اٹھانے والا یہ ویسٹرن فورسز ہیں، اور پھر ان کے نام پر سیریا میں گھسا ہے کہ ہم آئیسس کو مار رہے ہیں۔ آئیسس کو نہیں مار رہے تھے، وہ آئیسس کو تھوڑا تھوڑا مارتے تھے، ساتھ میں جو فری سیرین آرمی تھی اس کو مار دیتے۔ گویا کہ شام کے اپنے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو آزادی حاصل کی تھی وہ ان لوگوں نے آ کر واپس کر دی،
اور اس کے بعد جو آگ و خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور جس طرح قتل کیا گیا، پھر ایران بھی آ گیا، پھر شیعہ ملیشیات بھی آ گئیں، پھر لبنان کی ملیشیات حزب اللہ بھی آ گئیں، پھر رشیا بھی آ گیا، اور رشیا نے شام کو سب سے زیادہ خطرناک ویپن دیے ہیں، ایران نے دیے ہیں، جس نے مار مار کے پورے شام کو تباہ کر دیا ہے، اور عام عوام کے سروں پر ایک بڑی خطرناک قسم کی دنیا کی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اور اس کی حد یہ ہے کہ اب روس نے غوطہ میں جو بمباری کی ہے اس میں نئے قسم کے بم استعمال کیے ہیں اس میں، اور ہوتا یہ کہ دنیا اس کو روکنے کی کوشش تو کی، یونائٹڈ نیشنز نے کانفرنسز بھی ہوئیں، لیکن دنیا کا ایک بہت سارے ملک رشیا کے بعد چلے گئے، یہ بم بڑے اچھے ہیں ہمیں دے دو، تم نے جو بم برسائیں غوطہ پہ بڑے اچھے بم ہیں، یہ ہمیں دے دو، ہم اس کو خریدتے ہیں۔ دنیا کی بے حسی کا یہ عالم اس وقت ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو حدیث تھی اس کی بات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس فتنے کا آغاز بچوں کے کھیل سے ہوگا، اور بچوں کے کھیل سے ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا آگے، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، یہ فتنہ ہوگا عمیاء مظلمۃ تمور مور البحر، یہ بڑا اندھا فتنہ ہوگا، سمجھ نہیں آئے گا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور یہ سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا۔ عرب کا کوئی گھر نہیں رہے گا جو اس فتنے سے بچا ہوا نہ ہو۔ یہ شام پر گھومے گا، عراق پر چھائے گا، جزیرہ عرب پر پھیل جائے گا، گویا کہ اس پیشن گوئی کے مطابق پورا جزیرہ عرب اس میں، وہ عرب حکمران جو اپنی عیاشی میں، جو سینما کو حلال کر کے اور جو ہندوؤں کے ٹیمپل کا آزاد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بچے رہیں گے، اور اسرائیل کو ایڈ کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور امریکی فورسز کے ساتھ ان کے خلاف مدد کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بچے رہیں گے، وہ نہیں بچیں گے۔ حدیث ایک نہیں کثرت سے حدیث یہ بتا رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تعرق الامت فیہا عرق العدیم، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اس وقت عالم عرب اور عالم امت کی کھال اتار دی جائے گی، جس طرح بکرے سے کھال اتاری جاتی ہے، یعنی ان کی عیاشی، ان کی ثروت سب ختم کر دی جائے گی۔ وَيَشْتَدُّ فِيهِ الْبَلَاءُ، اور مصیبت اتنی سخت ہو جائے گی کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھا جائے گا، خلط معاملہ ہو جائے گا۔ لا يستطيع احد يقول مهما، کوئی ایک آدمی یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا کہ بس کر دو بس کر دو، یہ کہنا بھی دشوار ہو جائے گا، دنیا مارنے پر تلی ہوگی۔ ولا يعرفونها من ناحية الا لفتت من ناحية، جب فتنہ ایک طرف سے بند ہوگا تو دوسری طرف سے شروع۔ اس شام کی جنگ کتنی دفعہ بند ہوئی، پھر اور اس میں نیا آدمی آ گیا، پھر شروع، پھر نیا آدمی آ گیا، پھر یہ آ گیا، پھر یہ آ گیا، پھر شروع ہو گئی۔ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، امت کی یہ حالت ہوگی کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہوگا، یعنی ایمان والے اپنی ایمان کی امتحان میں آئیں گے۔ لا ينجو منها الا من دعا كدعاء الغرق في البحر، اس فتنے سے وہی بچے گا جو اللہ سے ایسا تعلق قائم کرے گا اور ایسی دہائی لگائے گا جس طرح کوئی آدمی سمندر میں تباہ ہو رہا ہو تو وہ اللہ کو کیسے پکارتا ہے، ایسے جو آدمی اپنا خیال کرے گا ایمان کا اور اللہ سے ایسا تعلق کرے گا وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی عام وہ مسلمان جو کہے کبھی کبھی نماز پڑھ لی، اللہ خیر کرے گا، موج کرو، بزنس کرو، مزے کرو، وہ نہیں بچے گا، اللہ معاف فرمائے۔ تدوم 12 عاما، 12 سال چلے گا یہ فتنہ اس دفعہ۔ تنجلی حین تنجلی وقد انحسرت، جب اللہ چاہے گا یہ دور ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا دور نہیں ہوگا۔ یہ وہ کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب جو بمباری شروع ہوئی ہے دسمبر سے، یہ غوطہ کے بارے میں شروع ہوئی ہے۔ غوطہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حدیث میں فرمایا تھا، اور صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، مسلمانوں کے خاص لوگ وہاں ہوں گے، ایک جگہ ہے جس کو غوطہ کہا جاتا ہے اور یہ دمشق کے ساتھ ہے، تو یہ دمشق سے 10 کلومیٹر پر ہے، میں گیا ہوں یہاں پر 2 دفعہ گیا ہوں اچھے وقتوں میں۔ من خیر مدائن الشام، یہ شام کے سب سے اچھے شہروں میں شمار ہوگا۔ غوطہ میں 3 دن میں، یہ 2 مہینے میں جو بمباری ہوئی ہے اس میں 200 سے اوپر لوگ اس حالیہ بمباری میں شہید ہوئے ہیں، میں نے غلط کہا 4000 کے قریب شہید ہوئے ہیں، اور اس میں بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اس وقت بچے اور عورتیں سب شیلٹرز کے اندر ہیں، 4500 لوگ اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کو 2 دن 3 دن کا کھانا ان کے پاس نہیں ہے۔
بلڈنگوں کے نیچے جو لوگ گر جاتے ہیں اس میں بڑی تعداد ایسی ہے جو 2 دن ملبے کے نیچے گر جاتے ہیں اور 2 دن وہ سسک کے وہیں پر بھوک پیاس میں شہید ہو جاتے ہیں، ملبے میں پڑے ہیں، جسم پر، ٹانگ پر، ہاتھ پر ستون گرا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس حالات میں سلام ہے ان لوگوں کو جو دفاع مدنی سول ڈیفنس کے لوگ ہیں، وہ ان بمباری میں لوگوں کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایمبولینسیں لے کے جاتے ہیں، اس میں ریڈ کرسنٹ کے لوگ بھی ہیں، ریڈ کراس کے بھی ہیں، اور اپنے سول ڈیفنس لوکل بھی ہے، وہ جاتے ہیں، زخمیوں کو نکالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال تھی جو میں نے عرض کیا سوریہ کی ہے۔ جو پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ شام میں جب فساد ہوگا تو امت میں کوئی خیر نہیں رہے گی، لہٰذا یہ بات سمجھنا کہ میرے ہمسائے کو آگ لگی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے مزوں میں رہوں، میرے کھانے بھی چلتے رہیں، میرے کاروبار بھی بڑھتے رہیں، میرے مزے بھی ہوتے رہیں، میری عیاشیاں بھی ہوتی رہیں، میری شادیاں بھی کروڑوں لاکھوں کی ہوتی رہیں، میرے مزے بھی چلتے رہیں، اور میں نہیں بچوں گا، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر ہم نے اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کی تو اللہ نہ کرے یہ فتنہ ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی مثال کل بنیان عمارت کی طرح ہے، یشد بعضهم بعضا، جو ایک دوسرے کو آپس میں ملاتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت یعنی سچا امتی صحیح وہ ہے کہ اگر سر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کو تکلیف، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس بارے میں دنیا میں جو کوششیں ہوئی ہیں میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ عالمی مجلس جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے کچھ نہ کیا ہو، کیا ہے۔ چنانچہ یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے اپنے طور پر بہت کچھ کیا اس کے لیے، کانفرنسز کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں بشار پر، لیکن جب بھی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو رشیا اور چائنا ویٹو کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے میں عرض کرتا ہوں آگے۔ پہلا راؤنڈ جو ہوا تھا جنیوا میں 2012 میں ہوا تھا، اس میں سیرین اپوزیشن بھی تھی، حکومت بھی تھی، لیکن کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر دوبارہ 2014 میں ہوا تھا جس میں کوفی عنان کی جگہ ڈی مستورا آ گیا تھا، وہ 2 سال چلا تھا۔ اس کے بعد استانا میں ہوا تھا پچھلے سال، اس میں رشیا کو منع کیا گیا تھا، رشیا اور سیریا کو فلاں جگہوں پہ آپ جہاز نہیں اڑا سکتے، لیکن انہوں نے پھر وائلیشن کی۔ اور ابھی جو 2017 کے آخر میں ہوا ہے یہ پھر سوریہ کی حکومت، بشار کی ظالم حکومت نے اس کو وائلیٹ کیا۔ 5 گھنٹے کے لیے اگر جنگ بندی کی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ جہازوں سے بمباری کرتے ہیں۔ بمباری کی جو شدت ہوتی ہے شاید آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے، جب ایک بم گرتا ہے تو 5-6 گھنٹے تک کان بجتے ہیں، تو وہ بچے اور وہ عورتیں ان کے کیا حشر ہوگا، اللہ بچائے، کہ جو 24 گھنٹے کی مسلسل خطرناک بمباری ہو رہی ہے، ان کو یہ خبر ملی ہے کہ بھائی شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بچے کو خبر ملی ہے میری ماں باپ سب شہید ہو گئے، باپ کو خبر ملی ہے میری بیوی میرے بچے سب خاندان سب شہید ہو گیا، یہ علم کی داستان ان پر لکھی جا رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ ہم گئے تھے ہالینڈ میں ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، تو ان کو ہم نے کہا وہ ان کا کام ہے پوری دنیا میں کوئی وار کرائمز کرے تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ سوریہ کو ٹرائی کیوں نہیں کرتے بشار کو؟ تو انہوں نے اس کی ٹیکنیکل وجوہات تو بیان کی، کیونکہ وہاں رشیا ساتھ میں ہے، اگر ایک ویٹو پاور ہو تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نے ایک جملہ کہا جو میرے دل پہ تیر کی طرح لگ گیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارا اپنا یونائٹڈ نیشن کیوں نہیں ہے، تمہارا اپنا ICC کیوں نہیں ہے مسلمانوں کا، آپ کا اپنا کرمنل کورٹ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اصل بات تھی جو امت کو خراب کر رہی ہے کہ ہم آج کمزور ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جھاگ کی طرح ہوگے، کیا فائدہ ہم کافروں کو دہائی دیں یا برا بھلا کہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشن ایسی خراب، یا ریڈ کراس ایسی خراب، یا فلاں ایسی خراب، جب ہمارے اندر ہی طاقت نہیں، جب ہم ہی ملے ہوئے نہیں ہیں، جب ہمارے اندر دین اور ایمان ختم ہو گئے تو دوسروں کو شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ایک ہاری ہوئی قوم کا شکوہ جس شکوے کے اوپر مذاق اڑانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا عزیز دوستوں، اس مشکل حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی، دونوں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں لانگ ٹرم عرض کرتا ہوں، یہ نتیجہ کس بات کا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جو مسلمان عزیز تھے، اندلس میں، عراق میں، ہندوستان میں، کافر ہم سے بھیک مانگتے تھے، یورپ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں وہ ہم سے مدد لیتے تھے، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب وہ لیتے تھے، ہمارا اسلحہ وہ لیتے تھے، ہماری جنگی اسٹریٹجی وہ لیتے تھے۔
ان کا ہمارے ملکوں میں آنا ایسا تھا جیسے آج ہمارے لوگوں کا یورپ امریکہ جانے کے لیے رال ٹپکانا۔ اور پھر جب دین ختم ہوا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا نے آسماں سے زمین پہ دے مارا۔ جب اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جو ابو داؤد کی میں نے سنائی کہ جب ہم نے امانت میں بددیانتی شروع کی، دھوکہ شروع کیا، چوریاں شروع کی، اپنی کاروبار کے لیے 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے دودھ بھی ملاوٹ والا، کپڑا بھی ملاوٹ والا، ہر چیز 2 نمبر خراب، بچوں کو بھی نہ دیکھا، بڑوں کو بھی نہ دیکھا، تباہی بربادی کر دی دھوکے اور جھوٹ کے نام پر۔ ہمارے حکمران بھی جھوٹ اور دھوکہ کرتے ہیں، ہماری عوام بھی یہی کرتی ہے، صرف حکمران نہیں کرتے۔ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، لہو و لعب میں پڑ گئے۔ اقبال نے کہا تھا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ پہلی قومیں آتی ہیں جب عزت لیتی ہیں تلوار کے ذریعے، محنت کے ذریعے، اس کے بعد قوم جب عیاشی میں پڑتی ہے، بے وقوفی میں پڑتی ہے، 6 گھنٹے فضول گپے لگانا، فضول موبائل پہ وقت برباد کرنا، نہ پڑھنے کے، نہ دین پڑھنے کے، نہ دنیا پڑھنے کے، الٹے سیدھے کاموں میں پڑھنا، لڑنا جھگڑنا، تفرقہ بازی میں، کبھی قومیت کی بنیاد پر، کبھی مذہب کی بنیاد پر، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی سیاسی پارٹی کی بنیاد پر۔ ہمارا اخبار ایک دوسرے کو نوچنے والا بھیڑیا، کبھی یہ تنظیم کبھی وہ تنظیم، ہر گند نکل کر پاخانہ اخبار کے اوپر نظر آتا ہے اور پوری قوم وہی پڑھتی ہے، وہ قوم کا علم ہے۔ جب قوم کی یہ حالت ہوگی تو اللہ کا یہ عذاب آئے گا کہ دینی حالت بھی برباد، راتیں بے حیا فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں، نوجوانوں کی راتوں کی آنکھیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے گندے مناظر دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں، ہماری عورتیں لباس سے عریاں، حیا سے عاری، ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوٹ یہ کام کرنے کے داعی، مسجد میں علماء کے پاس آنا، دین سیکھنا، اہل علم کی مجلسوں میں جانا، وہ تو اب قصہ پاری نہ ہو چکا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی میرے عزیزوں اصل وجہ ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا، عارضی کام ہم کریں گے، کرنے بھی چاہیے، لیکن بڑا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد ہے، اس کا مدار اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے، اللہ کے دین پر واپس آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جس طرح بڑے بڑے ہائی وے ہوتے ہیں جس میں آپ جب ایک کٹ چھوڑ دیتے ہیں تو 40-50 کلومیٹر بعد دوسرا کٹ آتا ہے، آپ کو گھوم کے واپس آنا ہوتا ہے۔ ہمیں گھوم کے واپس اپنے اسلاف کی طریقوں پر آنا ہوگا۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر آج ہم بھی نہ سمجھے تو اللہ نہ کرے کہ یہاں بھی وہ حالات ہوں جو شام کے ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں یہ حالات کب کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی نظر سب سے زیادہ پاکستان پر ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ کوئی اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں نے روکا ہوا ہے، کوئی دین کے کام ایسے ہو رہے ہیں جس نے روکا ہوا ہے، کچھ فوج یا کوئی اور لوگ ایسے ہیں حکومت میں ہیں جو کچھ اچھے کام کر رہے ہیں جن کی تدبیر نے بھی روکا ہوا ہے، اور جو دین کے کام انہوں نے بھی روکا ہوا ہے، ورنہ یہاں وہ حالات کب کے آ جاتے۔ دنیا پر تول رہی ہے آپ پر حملے کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ یہ نہ ہو کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں۔ بڑی بڑی تہذیبیں آئی، ان کا نام نہیں رہا، انہوں نے اللہ کو جھٹلایا۔ اللہ نے قرآن میں عاد، سمود، ہود کی فیصلے، یہ کہانیاں نہیں سنائی، اللہ نے بتایا تم سے طاقتور قومیں تھیں، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، وقت ہے ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں دل سے۔ اے اللہ، ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ وقت برباد کرنے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ جی اجتماعی گناہوں سے بھی، انفرادی گناہوں سے، اللہ ہم آپ کے بن کے رہیں گے۔ اللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، نماز نہیں چھوٹے گی، اللہ آپ کی اور آپ کے بندوں کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کرتے ہیں نا جی سب؟ ایک دفعہ کہیں اللہ ہماری توبہ، اللہ ہر گناہ سے اللہ ہماری توبہ۔ دوسری بات بھائی، اپنے بھائیوں کا درد کرنا، تو اس کے لیے ایک تو دعا، ہر دعا میں اپنے مظلوم بھائیوں کا خیال کریں۔ بعض دفعہ ایسے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں عراق کے لیے، شام کے لیے، فلسطین کشمیر کے لیے، کہتے ہیں ان کو تو یہ، ان کو تم ان کے لیے کیوں دعا کرتے ہو، وہ تو اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں، تو ہم کوئی بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، اگر ہم بھگتے تو وہ یہ ایسی دعا کریں ہمیں اچھا لگے گا؟ یہ تو دین کی علامت ہے کہ اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرنا۔ نمبر 2، اپنے اعمال کو درست کرنا، یہ بڑا کام۔ نمبر 3، ان کے لیے جو امداد ہم کر سکتے ہیں کرنا۔ اس پر میں آتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں کا بس چلتا ہے میڈیا پر، وہ میڈیا میں اس بات کو لائیں اور اعداد و شمار کے ساتھ لائیں، ایسے خالی کھلی باتیں نہ کریں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں۔ جو حکومت پہ اپنا اثر چلا سکتے ہیں وہ حکمرانوں کو یہ کہیں، ہمارے منسٹرز، ہمارے گورنرز، ہمارے وزراء اس ایشو کو اٹھائیں، پارلیمنٹ میں بات کریں، مختلف لابیز میں بات کریں، انٹرنیشنل لابیز میں بات کریں، اس قضیے کو جہاں اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ ہم جو آپ میں لکھنے والے ہیں، جو صحافی ہیں، جو بلاگرز ہیں، وہ اس
باتوں پر لکھیں، ان چیزوں کو اپنا لکھنے کا میدان بنائیں۔ جہاں تک امداد کی بات ہے تو اس وقت 27 کے قریب این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں ترکی کے ذریعے زیادہ۔ جو لوگ اردن میں، عراق میں، ان کی حالت تو بہت زیادہ ہے۔ ترکی کا کردار بڑا کمال ہے۔ ترکی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ وہی کردار ہے جو انصار نے ادا کیا تھا۔ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ترکی پر پابندیاں، پورا یورپ ترکی سے نقصان خار کھائے بیٹھا ہے اس وقت ترکی پر، اور ترکی کے اوپر ان کی نظریں ہیں، اور ترکی کی اپنی اکانومی نیچے جا چکی ہے 4 گنا، لیکن ترکی نے شام کے 35 لاکھ لوگوں کو اپنا بنایا ہے، تعلیم ان پر لازم کی ہے۔ یعنی سازش یہ ہے کہ ایک ایسی نسل آگے آئے سوریا کی جو بیکار، خراب، جاہل نسل پیدا ہو، جو پورے ملک میں ایسی نسل اپاہج پیدا ہوگی، ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے، اصل پورا کھیل اسرائیل کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ تو سوریا نے ان کی مدد کی ہے، ان کے لیے ہاسپٹلز بنائے ہیں۔ یہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں اپنی آنکھوں سے دو مرتبہ، اور اب پھر ارادہ ہے جانے کا اس مہینے کے آخر میں انشاءاللہ۔ اور ان کے لیے ووکیشنل سینٹرز بنائے ہیں۔ ایک ووکیشنل سینٹر اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے بھی بنایا، پورا ہم نے خود کھڑا کیا اور وہ چل رہا ہے، جس میں 5 قسم کے ہنر سوریا کے سوری بھائیوں کو اور بہنوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ ان کی بیواؤں کے لیے انتظام کیا ہے، ان کے بچوں پر ایجوکیشن لازم کی ہے، اور طرح طرح کے عجیب، ہر شہر ایک دوسرے شہر سے سبقت لے جا رہا ہے کہ ترکی کا کون سا شہر سوری بھائیوں کی مدد زیادہ کرے گا۔ نئے نئے انوویٹو قسم کے کریٹو طریقے وہ بنا رہے ہیں شام کے لوگوں کی مدد کے لیے۔ بفر زون بنایا ہے، سوریا کے اندر جا کے مدد کر رہے ہیں، بڑے بڑے کیمپس بھی لگائے ہیں، کیمپ سے ہٹ کر بھی مدد کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ لوگ کیمپ سے باہر نکلیں، کیونکہ کیمپ میں آدمی اور طرح ان کو جاب دی ہے، جو ڈاکٹرز انجینئرز تھے ان کو فوراً جابز دی ہے، باقیوں کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ امت ترکی کے ساتھ کھڑی ہو۔ ترکی کو عربوں نے بھی اکیلا چھوڑا ہے، عجموں نے بھی اکیلا چھوڑا ہے۔ این جی اوز کچھ کام کر رہی ہیں، یو این کا کام بھی تھوڑا ہے، یو این سی ایچ آر کا کام بھی ہے، ڈبلیو ایچ او کا کام بھی تھوڑا ہے، لیکن امریکہ، یو کے، یورپ کی جو مسلم این جی اوز ہیں وہ بہت کام کر رہی ہیں۔ پاکستان سے بہت بڑا کام الحمدللہ آپ لوگوں کی، پاکستان دنیا کا بہت زیادہ چیریٹی کرنے والے ممالک میں ہے الحمدللہ۔ میں عرض کرتا کوئی بات ہے جس نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی بلا کو دور کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو پاکستان سے جو بلائیں دور ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان سے زکوٰۃ صدقات بہت زیادہ جاتے ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی۔ تو پاکستان کے لوگوں کے بہت زیادہ امداد گئی ہے۔ ابھی آج مجھے تصویریں آئیں، دارالعلوم کراچی سے امداد گئی ہے، وہ غوطہ کے اندر پہنچی، حالانکہ غوطہ میں پہنچانا امداد ناممکن ہے، سوریا کے اندر دمشق کے ساتھ ہے، وہاں امداد پہنچی الحمدللہ۔ اور وہ بچے اور وہ عورتیں سارا وقت ذکر کر رہے ہیں حسبنا اللہ، یعنی وہ اللہ نے ایسی تسلی اٹھائی ہے، پریشان بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ساتھ ہے۔ یہ جذبے امت کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو بھائی ہم جو بھی مستند تنظیمیں ہیں، ہمارے مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کر رہے ہیں، دارالعلوم کراچی والے کر رہے ہیں، خبیب کر رہی ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جو بھی یہاں سے امداد کرتا ہے اس کو ترکی کی کسی تنظیم کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، خود کوئی بھی وہاں امداد، ترکی کا سسٹم بہت پروفیشنل ہے، تو آئی ایچ ایچ کے ساتھ یا افاد کے ساتھ امداد کی جاتی ہے۔ یہ اس طرح چلتا ہے۔ بہرحال آپ میں سے جو کرنا چاہیں ان تنظیموں کو دے دیں، ہمارے ساتھ کرنا چاہیں تو ہم صرف کیش پھر تھوڑا زیادہ لے جا نہیں سکتے، بہرحال کچھ لوگ دینا چاہیں تو یہاں ہمارے جو ساتھی ہیں، فہد بھائی ہیں، ہمارے ساجد بھائی جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان کو پرسنلی لفافہ بند کر کے اپنا نام، فون نمبر لکھ کر آپ دے دیں، اور پریفریبلی یورو یا ڈالر دیں، تو وہ امید ہے کہ جب بھی ہمارے قافلے جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔